بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک انتہائی خوفناک بلکہ بہت حد تک غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد اب حکومت پاکستان نے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو دفتر خارجہ طلب کیا جائے گا، ان کو احتجاجی مراسلہ دیا جائے گا جو کہ سفارتی آداب کے عین مطابق ہے۔ اور امریکی صدر نے جو بیان دیا ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ ایک طویل عرصے سے امریکہ میں یہ بیانیہ ہے کہ پاکستان کے جوہری اثاثے یعنی ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں، حالانکہ عالمی ایجنسیز اس بات کی گواہی دے چکی ہیں کہ پاکستان میں زبردست قسم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اور یہ اثاثے کبھی کسی غیر محفوظ ہاتھ نہیں لگ سکتے۔ لیکن گزشتہ روز جو بائیڈن نے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک کنونشن سے خطاب کے دوران کہا کہ روس اور چین کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی دنیا کے انتہائی خطرناک ممالک میں سے ایک ہے، اور انہوں نے پاکستان کو خطرناک ملک اس لیے کہا کہ بقول ان کے پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سسٹم ہے اس میں ربط نہیں، یعنی کوہیژن نہیں۔ اب یہ بیان اس کا میں پس منظر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس بیان کی خصوصی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم امریکہ کا دورہ مکمل کر کے آئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ دورہ تو بنیادی طور پر جنرل اسمبلی سے خطاب تھا، لیکن ان کی امریکی نمائندوں سے ملاقات ہوئی، جو بائیڈن سے مختصر سی ملاقات ہوئی ایک فوٹو سیشن کے حوالے سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پر مختلف اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے واپس آئے ہیں، جن میں امریکہ کے وزیر خارجہ بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں پر بڑی اہم ملاقاتیں کر کے واپس آئے ہیں، اور ان تمام ملاقاتوں کے بعد امریکی صدر کو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو کنونشن تھا اس میں یہ بات کہنا پڑی۔ اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نومبر میں امریکہ میں ان کو مڈ ٹرمز الیکشن کہتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کانگریس کے انتخابات ہیں، اور اس میں جو بائیڈن کو شدید خطرہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اس میں بری طرح شکست سے دوچار ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تیل کی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا، حالانکہ یہ ان کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ اور جب پاکستانی یہ جو حکام ہیں، بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ جب یہ امریکہ اپنے دورے پر گئے تو امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے، اور دوسرا جو سب سے بڑا دباؤ تھا پاکستان پر وہ یہ تھا کہ پاکستان کھل کر روس کی مذمت کرے اور پاکستان کھل کر امریکہ اور یورپی ممالک کی حمایت کا اعلان کرے، یعنی پاکستان چین اور روس کے بلاک سے نکل کر امریکہ کی سر عام حمایت کا اعلان کرے۔ اس حوالے سے اب ظاہر ہے فوری طور پر یہ اعلان ممکن نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے جس طرح پاکستان اور بھارت میں ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے، اینٹی پاکستان، اینٹی انڈیا، اور اسی طرح اب امریکہ میں بھی یہ بیانیہ ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک ایسے وقت پر یہ بیان دیا گیا کہ حکومت پر پہلے ہی یہ الزام ہے کہ حکومت امریکہ کی کٹ پتلی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب عمران خان نے امریکی مخالف بیانیہ پھیلانا شروع کیا، اور آپ کو وہ تقریریں بھی یاد ہوں گی عمران خان کی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں افراتفری ہوئی، پاکستان میں خانہ جنگی ہوئی، پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، تو خدا نخواستہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ آپ کو یہ بیان یاد ہوگا۔ اب اس طرح کے بیانات جب ایک سابق وزیر اعظم
کی زبان سے سامنے آئیں تو ظاہر ہے دیگر ممالک کو آپ پر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پاکستان میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں وہ بٹن نہیں ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جانب وہ میلی نظر سے دیکھے۔ میں عالمی قوتوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے جائے کہ جی کچھ ایسے شر پسند دہشت گردوں کے ہاتھ یہ اثاثے لگ جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ جو سسٹم ہے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی فول پروف نہیں، بلکہ آپ اس پہ بھی آگے کا کوئی لفظ استعمال کر لیں تو، لیکن یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا الزام جو پاکستان کے اوپر پہلی مرتبہ نہیں لگایا گیا۔ اب اس سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی بات کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ دیکھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت، اس کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ حضور، خارجہ پالیسی 6 مہینوں میں نہ کامیاب ہوتی ہے نہ ناکام ہوتی ہے۔ 6 مہینوں میں میں کوئی وزیر اعظم کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 6 مہینوں کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے 40 سے زائد سربراہان مملکت یا حکومت سے ملاقات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ممالک کے صدور یا وزرائے اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تقریباً 70 کے قریب عالمی رہنماؤں سے، جن میں وزرائے خارجہ، نائب وزرائے خارجہ، سیکرٹری خارجہ، مختلف وزراء شامل ہیں، ان سے بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے، جن میں سربراہان حکومت بھی شامل ہیں۔ اب یہ تو جو موجودہ حکومت ہے، سابقہ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا جو گند ہے وہ صاف کر کے پاکستان جس طرح خارجہ محاذ پر ناکام ہو گیا تھا، جس طرح پاکستان سے مختلف، یہاں تک کہ دوست ممالک پاکستان سے ناراض ہو گئے تھے، پاکستان کی موجودہ حکومت تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ گزشتہ روز ہی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب الحمدللہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کر نہیں رہے، پاکستان کی مدد کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے، سیلاب کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے۔ لیکن ایسے موقع پر امریکی صدر کا بیان آنا یقیناً ہم تو اس کی مذمت کر سکتے ہیں، اور مذمت کے علاوہ ہم کیا سکتے ہیں؟ ہم امریکہ کو ہم مرد آباد کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جلسوں میں، وہ بھی اپنی ایک طرف ہم مرد آباد کہتے ہیں، دوسری جانب ہم وہاں پر لابیسٹ جو ہیں وہ فرمز اور PR فرمز ہائر کرتے ہیں $25,000 ماہانہ پر، تاکہ ہمارا امیج وہاں پر برقرار رہے، پبلک میں ہم گالیاں دیں، اندرون خانہ ہم کہتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا، تو یہ ہے ہماری اصلیت۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے آج جو فیصلہ کیا ہے کہ جناب امریکی سفیر کو بلا کر شدید احتجاج کیا جائے گا اس غیر ذمہ دارانہ بیان پر۔ اب تو عمران خان کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ جناب جو بائیڈن نہ ان کے سگے تھے نہ ان کے سگے ہیں، لہٰذا یہ امپورٹڈ حکومت کی راگنی الاپنا چھوڑ دیں، اپنے کام پر دھیان دیں، اور اب -1 نہیں، اب PTI سے شاید -آل، یہ ہو سکتا ہے سارا ہی -آل ہو جائیں، اس پر ایک الگ سے ویڈیو کروں گا۔ لیکن یہ جو صورتحال اب بظاہر سامنے آئی ہے، یہ بہت کچھ ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت امریکہ پاکستان پر کس حوالے سے دباؤ ڈال رہا ہے، اور وہ دباؤ وہی ہے کہ پاکستان روس کی کھل کر مذمت کرے، پاکستان روس سے تیل یا گندم درآمد کرنے کی باتیں چھوڑ کر امریکہ کا ساتھ دے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔